بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإلی ثمود أخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم هذه ناقۃ اللہ لکم آیات فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب علیم۔ واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد وبواءکم فی الارض تتخذون من سہولها قصورا وتنحتون الجبال بیوتا فاذکروا آلاء اللہ ولا تعصوا فی الارض مفسدین۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ارشاد ہوا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا۔ رب العالمین نے انبیاء کو بھی ان قوموں کا قومی بھائی قرار دیا ہے۔ یہ انبیاء بھی، اور یہ فخر انسانیت ہے، یعنی انسان کس لیے اشرف المخلوقات ہے؟ کیا انسان کھاتا پیتا ہے اس لیے اشرف المخلوقات ہے تو باقی ساری مخلوق کھاتی پیتی ہے؟ اگر یہ کہا جائے انسان بہت اچھا کھاتا ہے تو آپ جانوروں کو بھی دیکھتے ہیں، ہمیں تو تجربہ ہے، کاشتکار لوگ ہیں، جانوروں کو بھی جب چارہ ڈالا جاتا ہے تو اس میں سے اچھا اچھا پہلے کھاتے ہیں۔ ہر جاندار میں یہ تمیز ہے۔ پھل پکتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ پرندے کچے پھل میں چونچ نہیں مارتے، وہ بھی پکے پھل کو آ کر کھاتے۔ صرف انسان میں یہ تمیز نہیں ہے کہ اچھا کھاتا ہے۔ اولاد کو پالتا ہے تو ایک چڑیا بھی اپنے بچے پالتی ہے، جنگل کا ایک جانور، ایک گیدڑ، ایک شیر، ایک کتا، ایک بلی اپنے بچے پالتا ہے، اپنی زندگی کے تسلسل کو جاری رکھتا ہے، خود فطرت کے عمل کو جاری رکھتا ہے۔ انسان کا شرف صرف اس میں نہیں کہ اس نے سائنس میں ترقی کر لی، اپنی ساری ترقی کے باوجود آج شہد کا چھتا انسان کو بنانا پڑے تو نہ وہ پھولوں کے رس سے شہد بنا سکتا ہے، اور نہ ایسا چھتا آج تک بنانا ممکن ہے کہ اس میٹیریل کا، اس طرح کا چھتا، اس سائز کا، ان خانوں کا بنا دیا جائے۔ اگر انسان نے ہوائی جہاز اڑائے ہیں تو مردار کھانے والے گدھ بغیر مشینوں کے اڑتے پھرتے۔ کہیں آپ انسانی ترقی کی مثال حیوانات میں دیکھیں، انسان نے آپ دوزیں بنائی ہیں تو ویل مچھلیاں تک سمندروں میں پھرتی ہیں۔ ہر جگہ آپ کو قدرت کی وہ مثالیں ملیں گی جہاں انسان کو کوئی افضلیت نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ بہتر۔ انسانی آبدوز کا ایک وقت ہے زیر آب رہنے کا اور ان کی عمر وہاں گزر جاتی ہے۔ انسانی شرف یہ ہے
کہ اللہ نے انسانوں کو شرف نبوت سے سرفراز فرمایا۔ نبوت وہ دروازہ ہے جو بارگاہ الوہیت میں کھلتا ہے، اللہ کی ذات اس کی صفات سے آشنا کرتا ہے۔ کسی مخلوق میں نبی پیدا نہیں فرمایا، نہ فرشتوں میں، نہ جنوں میں، نہ کسی دوسری مخلوق میں۔ نبی صرف انسانوں میں پیدا ہوا۔ ہاں، ہر نبی مثالی انسان ہوتا ہے۔ ہم انکار کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ حضور بشر نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نبوت کا انکار ہے۔ ہم پتہ ہے کیوں انکار کرتے ہیں؟ ہم خود کو بشر سمجھتے ہیں، پھر جب ہم موازنہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں حضور ایسے تو نہیں ہو سکتے، لہذا حضور بشر نہیں ہے۔ ہم بشر نہیں ہیں، بشر حضور ہیں۔ ہم میں جتنی مماثلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اتنے ہم بشر ہیں، جتنی مماثلت نہیں ہے اتنے ہم درندے اور حیوان ہیں۔ تو معیار بشریت انبیاء ہوا کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں تمام انبیاء، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اور ہماری بشریت میں کتنا فاصلہ ہے کہ بڑے سے بڑا ولی جس پر بہت اللہ کی رحمت ہو، وہ عالم بالا میں اس کی روح جاتی ہے۔ اس روح میں ذکر الہی سے، توجہات شیخ سے، برکات نبوت سے ایسی لطافت آ جاتی ہے کہ وہ بالائے آسمان چلی جاتی ہے، لیکن حضور کا وجود عالی اتنا لطیف ہے کہ بالائے عرش تشریف لے۔ مادی وجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا لطیف ہے کہ جہاں نوری مخلوق رک گئی، جبرائیل امین نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، وہاں سے آگے حضور وجود سمیت تشریف لے گئے۔ تو انسانیت کیا ہے؟ انسان ہے محمد الرسول اللہ۔ ہم میں انسانیت کتنی ہے؟ جتنا ہمارا عقیدہ، نظریہ اور جتنا ہمارا عمل حضور کے تابع ہے اتنی ہم میں انسانیت۔ جتنا ہمارا عقیدہ اور عمل حضور کے تابع نہیں ہے اتنی ہم میں انسانیت نہیں ہے۔ تو صالح علیہ السلام کو سمود کی طرف مبعوث فرمایا۔ ان کے قومی بھائی تھے، انہی میں پیدا ہوئے، پلے بڑھے، وہ ان کے بچپن، لڑکپن، جوانی سے آشنا تھے، ان کے کردار سے آشنا تھے۔ نبی تخلیقی طور پر معصوم ہوتا ہے، اس سے بچپن، لڑکپن، جوانی میں مبعوث ہونے سے پہلے بھی گناہ کا صدور ممکن نہیں۔ نبی کی زندگی مثالی ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے کئی جگہ حضور کی حیات مبارکہ کی مثالیں دی ہیں، خود حضور کی زبانی کہلوایا، لبثت فیکم عمرہ، لوگوں میں نے تم میں ایک زندگی گزاری ہے، 40 برس بعد میں نے نبوت کا دعویٰ تو کیا ہے، میرے 40 برسوں کو دیکھو، کیا 40 برسوں میں نے کسی پر جھوٹ بولا ہے؟ جو شخص کسی انسان پر جھوٹ نہیں بولتا، وہ یکا یک اللہ کریم پر جھوٹ بولنے لگے، تم کیسے لوگ؟ یہی معاشرہ تھا تمہارا جہاں ہر برائی ہوتی ہے، شرک ہوتا ہے، کفر ہوتا ہے، بت پرستی ہوتی ہے، بدکاری ہوتی ہے، چوری ہوتی ہے، سود خوری ہوتی ہے۔ کون سی برائی ہے جو اس معاشرے میں نہیں ہو رہی؟ میں نے لبثت فیکم عمرہ، میں نے تم میں ایک زندگی 40 برس بسر کی ہیں، کہیں میرا دامن بھی پکڑ کر دکھاؤ۔ تو انبیاء کی جو اٹھانی ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ مثالی ہوتی ہے۔ چنانچہ قوم سمود نے جب بے راہروی اختیار کی تو فرمایا ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا، اور انہوں نے ارشاد فرمایا، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ یہ جملہ ہر نبی نے کہا ہے، اور یہی مفہوم ہے لا الہ الا اللہ کا۔ ہر نبی کے کلمے کا پہلا جز یہی جملہ تھا، اور یہ بڑا عجیب جملہ ہے اسلام کا، یعنی پہلے نفی کرتا ہے۔ اگر یہ پورا جملہ نہ پڑھا جائے، آدھا پڑھا جائے تو کفر ہے،
لا الہ، کوئی عبادت کے لائق ہے ہی۔ دوسرے نظریات جو ہیں وہ ایسے ہیں جیسے ایک چیز پر پہلے سبز رنگ ہے، آپ اس پر سرخ رنگ لگا دیتے ہیں، اب یہ سرخ ہو گیا۔ نہیں، اسلام یہ نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے جو کچھ اس پہ ہے سارا اتار دو، خالی کر دو، جو کچھ دل میں ہے سارا نکال دو، جس کسی سے تم نے امیدیں لگا رکھی ہیں ختم کر دو، جس کسی سے تم کو مدد کی امید ہے وہ ختم کر دو، جس کسی کی اطاعت کرنا، پہلے نفی کرو، لا الہ، کوئی ایسی ہستی ہے ہی نہیں جس کی عبادت کی جائے۔ عبادت کیا ہے؟ لفظ عبادت نفع کی امید یا نقصان کے ڈر سے کسی کی اطاعت کرنا، اس امید پر کسی کا حکم ماننا کہ اس سے مجھے فائدہ ہوگا، یا اس ڈر سے حکم ماننا کہ نہیں مانا تو نقصان ہوگا، یہ عبادت ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ نماز ہی عبادت ہے، روزہ ہی عبادت ہے، ہر عمل عبادت ہے اگر آپ اسے اللہ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ اور اگر اللہ کے سوا کسی اور کے سے، خیر ہے اللہ بھی ہے لیکن میرا فائدہ یا نقصان اس میں ہے، اور اللہ کے حکم کے خلاف اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ کے حکم کی اطاعت کرنا وہ تو اللہ کی اطاعت ہے، نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کا نبی اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتا۔ اللہ کے نیک بندوں کی اطاعت، وہ نبی کا پیغام پہنچاتے ہیں، وہ اللہ کی اطاعت ہے۔ لیکن کوئی شخص اللہ کے حکم کے خلاف اپنی مرضی سے کوئی بات منوانا چاہتا ہے، وہ پوپ ہو، پادری ہو، رہبی ہو، مولوی ہو، پیر ہو، کوئی بھی ہو، وہ ایسی بات منوانا چاہتا ہے جس کے منوانے کا حکم نہ اللہ سے ثابت ہے نہ اللہ کے رسول سے، تو ہم اس لیے مان لیتے ہیں کہ اس کی بات مانیں گے تو فائدہ ہوگا، نہیں مانیں گے تو نقصان ہوگا، یہ عبادت ہے۔ تو فرمایا سب سے پہلے دل سے یہ بات خارج کر دو کہ کوئی عبادت کا حقدار ہے ہی نہیں، اہلیت ہی نہیں کسی میں۔ اب کہو کہ اللہ ہے، لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں الا اللہ، ہاں اللہ ہے۔ یعنی جب قلب صاف ہو گیا، سلیٹ صاف ہو گئی، اس پہ کچھ نہیں رہا، اب اس پہ لکھو اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ جینا مرنا، زندگی، دوستی، دشمنی، کاروبار، لین دین، ذاتی معاملات، خاندانی معاملات، شہری معاملات، ملکی معاملات، قومی معاملات، بین الاقوامی معاملات، آپ جہاں تک چلے جائیں وہاں تک آپ کا الہ اللہ ہے، آپ کو اس کے حکم سے باہر نہیں جانا۔ یہ اسلام ہے، اپنی امیدیں اس ذات سے وابستہ رکھنی ہے۔ یہی صالح علیہ السلام نے فرمایا میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اعبد اللہ، یعنی یہ جو ہے غیر مشروط اطاعت یہ اللہ کی کرو، نفع کی امید پر اطاعت اللہ کی کرو، نقصان کے ڈر سے اندیشے سے اطاعت اللہ کی کرو۔ ما لکم من الہ غیرو، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں جس سے تم امیدیں وابستہ کر سکو یا جس کی ہستی سے تم ڈرو۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، اب تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی، معجزہ جو تم نے مانگا تھا، منہ مانگا معجزہ ظاہر ہو گیا۔ قوم نے کہا کہ آپ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، اتنا بڑا جہان ہے، اس کو ایک اللہ کیسے چلا سکتا ہے؟ ہم نے ہر کام کے لیے معبود بانٹے ہوئے ہیں، ایک ایک کام ہر کوئی کرتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر ایک اللہ ہی چلا رہا ہے تو پھر ہم جو نشانی طلب کرتے ہیں وہ ظاہر کر دو، اگر آپ اللہ کے نبی ہو تو بھئی کیا نشانی طلب کرتے ہو تم؟ تو ایک بہت بڑی چٹان تھی، وہ بڑے طاقتور بڑے قداور لوگ تھے، ایک بہت بڑی چٹان تھی، وہ کہنے لگے اس چٹان سے اونٹنی نکلے اور وہ اونٹنی بچہ دینے والی بھی ہو، اس چٹان سے نکلے تو پھر وہ اونٹنی ایک نر بچہ بھی دے،
عجیب و غریب بات کہ چٹان سے اونٹنی نکلے، پھر وہ اونٹنی جو ہے وہ گابن بھی ہو اور باہر نکلے تو بچہ دے دے۔ انہوں نے دعا کی، بار الہ یہ جاہل لوگ ہیں، ان کے ذہن میں یہی ناممکن ترین بات آئی ہے کہ یہ ناممکن ترین ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پتھر سے اونٹنی نکل آئے؟ پھر وہ اگر پتھر میں اونٹنی بن بھی جائے تو اس کے پیٹ میں بچہ کیسے بنے گا جب کوئی اونٹ اس نے دیکھا نہیں، دنیا میں آئی نہیں؟ تو یہ یعنی جتنا مشکل ہو سکتا تھا ان سے وہ انہوں نے ایک سوال تیار کیا۔ صالح نبی اپنی قوم پر بڑے کریم ہوتے ہیں۔ حضور کے اوصاف میں اللہ کریم نے فرمایا حریص علیکم، لوگو میرا رسول جو دو جہانوں سے بے نیاز ہے، صرف میری محبت کا طالب ہے، تمہارے لیے حرص کی حد تک چلا جاتا ہے کہ تم نیک ہو جاؤ۔ حریص علیکم، قرآن نے حرص کا، لالچ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ میرا نبی اتنا کریم ہے کہ لالچ کی حد تک چلا جاتا ہے کہ تم توبہ کر لو، تم اللہ کے قریب آؤ۔ تو انہوں نے دعا کی، بار الہ میری قوم بے وقوف ہے، بت پرستی میں پڑی ہوئی ہے، اور انہوں نے سمجھا یہ بڑا ناممکن کام ہے، تیرے لیے تو کچھ ناممکن نہیں، تو ان کو یہ معجزہ دکھا دے، شاید یہ توبہ کر جائے، جہنم سے بچ جائے۔ اللہ نے وہ معجزہ ظاہر کر دیا، ایک گڑگڑاہٹ سے پتھر پھٹا، اس میں سے ایک بہت خوبصورت قداور صحت مند اونٹنی برآمد ہوئی۔ اونٹنی نے برآمد ہوتے ہی ایک بچہ جن لیا، اور وہ بھی صحت مند اور ٹھیک ٹھاک بچہ پیدا ہو گیا۔ تو انہوں نے فرمایا قد جاءتکم بینۃ من ربکم، دیکھو تمہارے اللہ کی طرف سے، تمہارے رب پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس اللہ کا نبی آ گیا، یہ بھی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی کے ارشادات پروردگار کی دلیل ہے۔ پھر جو معجزہ تم نے مانگا وہ بھی ظاہر ہو گیا۔ ھذہ ناقۃ اللہ، یہ ہے اللہ کی اونٹنی، جو تمہارے نزدیک ناممکن ترین کام تھا وہ بھی ہو گیا۔ اب یہ کرو ولا تمسوھا بسوء، اب اسے ایذا نہ پہنچانا، کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے اس اونٹنی کو تکلیف ہو۔ اگر ایسا ہوا فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ علیم، اب اگر اس اونٹنی کو تم نے کوئی رنج پہنچایا تو تمہیں بڑا دردناک عذاب پکڑ لے گا، پھر تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، کیونکہ یہ قانون فطرت رہا ہے کہ جو معجزہ لوگ طلب کرتے ہیں جب وہ ظاہر ہو جائے تو نہ مانے تباہ ہو جاتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی رعایت نہیں رہتی۔ بے شمار معجزات ہیں انبیاء علیہ السلام کے جو از خود ظاہر ہوتے ہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا شمار ممکن نہیں، لیکن جو قومیں معجزہ طلب کرتی ہیں جب اللہ کی طرف سے وہ ظاہر کر دیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ شرط یہ ہوتی ہے کہ اب نہیں مانو گے تو پھر بچو گے نہیں۔ سو انہوں نے فرمایا کہ اب اس اونٹنی کو کوئی تکلیف مت دینا، یعنی برے خیال سے چھونا بھی نہیں، اگر تم نے ایسا کیا تو تم پر بہت تکلیف دہ، علیم، دردناک عذاب واقع ہوگا۔ وَاذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، فرمایا اللہ کے احسانات یاد کرو۔ اللہ، انسانیت یہ ہے کہ آدمی، اسی کو صوفی مراقبہ کہتے ہیں، آدمی کچھ دیر الگ بیٹھ کر کچھ سوچ بھی لے کہ میں کیا تھا، اللہ نے مجھ پر کتنے احسان کیے، مجھے علم دیا، شعور دیا، ایمان دیا، بہن بھائی، ماں باپ، دنیا میں عزت، مقام، مرتبہ، اولاد، گھر، کاروبار، کیا کیا دیا، میں کتنا حق ادا کر رہا ہوں۔ ہر بندے کو 24 گھنٹوں میں 24 منٹ ہی صحیح اپنے لیے بھی ہونے چاہیے۔
کبھی بیٹھ کے اندازہ بھی کرے کہ میں ہوں کیا اور اللہ کے مجھ پر کتنے احسانات ہیں. یہ چیز اللہ کی اطاعت کا جذبہ پیدا کرتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑتی ہے، اللہ کے رسولوں کے ساتھ پیوست کرتی ہے، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جوڑتی ہے. اور جب ان چیزوں کو بندہ بھول جائے تو آوارہ ہو جاتا ہے. تو فرمایا تم اپنی حالت پہ غور کرو. اللہ نے تم کو قوم عاد کے بعد زمین میں ان کا جانشین بنا دیا، تمہیں آباد کر دیا. عاد پر عذاب آیا، وہ تباہ ہو گئے، ان کے پرخچے اڑ گئے، ان کے مکان گر گئے، ان کی آبادیاں تباہ ہو گئی، نیست و نابود کر دیے. پھر اس اجاڑ کے بعد تمہیں پیدا فرما دیا. ان کی زمینیں، ان کی جائیدادیں، ان کی جاگیریں، ان کا مال و زر، ان کے چھوڑے ہوئے خزانے. خلفاء کا مطلب ہے جسے وہ سب چیزیں بعد میں مل جائیں، جو وارث بن جائے. تمہیں ان کا وارث بنا دیا، تمہیں ہر چیز عطا کر دی. وہ جوڑ کے سونے چھوڑ گئے، وہ تمہیں دے دیے. وہ زمینیں بنا کر باندھ کر کھیتیاں تیار کر کے تباہ ہو گئے، وہ اللہ نے تمہیں دے دیے. وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، یعنی تمہیں زمین میں جہاں وہ اجڑے تھے، وہ تباہ ہوئے تھے، وہاں تمہیں اس نے آباد کر دی. جہاں ویرانیاں چھا گئی تھیں اور قوم کی قوم تباہ ہو گئی تھی، اسی زمین کو تمہارے لیے پھر اس نے چشموں سے سیراب کر دیا، نہروں دریاؤں سے سیراب کر دیا، بارشوں سے سیراب کر دیا. ان اجاڑ جنگلوں میں تمہارے لیے باغات بنا دیے، ان ویران آبادیوں میں تم نے مکان بنا لیے اور تم وارث بن گئے. تتخذون من سہولہا قصورا، جہاں تمہیں کوئی میدان یا نرم زمین ملتی ہے وہاں تم محل کھڑا کر لیتے ہو. یار جو بستے تھے وہ تباہ ہو گئے اور تمہیں اس نے توفیق دے دی. جہاں نرم زمین ہے وہاں تم نے محلات بنا لیے، بڑے بڑے عالی شان گھر بنا لیے. وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور تمہیں ایسی طاقت دی، اتنی سمجھ، اتنا شعور دیا کہ تم نے پہاڑوں کو کاٹ کر بہترین گھر بنا لی. آج بھی آپ نے ٹیلی ویژن پر یا فیس بک پر دیکھی ہوں گے ان کے پہاڑوں میں بنے ہوئے گھر. میں نہیں سمجھتا کہ آج کے مشینی دور میں اتنی ایکوریسی، اتنی صفائی اور اتنی خوبصورتی سے کاٹ کر گھر بنائے جا سکتے ہیں. میں نہیں جانتا وہ کس چیز سے کاٹتے تھے، لیکن آپ ان کے پلر دیکھیں، ان کی ہائٹ، ان کی ویڈتھ، ان کا وہ گول ہونا، ان کی گولائی دیں، ایسے پتہ چلتا ہے جیسے بالکل کسی نے خراد پر اتار کے رکھے ہیں. اور ایک چٹان ہے، اسے انہوں نے کاٹا ہے، اس سے پلر بھی بن گئے ہیں، برآمدے بھی بن گئے ہیں اور خوبصورت کمرے بھی بن گئے ہیں. اور وہ اتنے خوبصورت ہیں. ہمارے ملک میں اکبر بگٹی نے پہاڑ کاٹ کر گھر بنایا تھا. اس کا گھر بڑا عجیب و غریب اور بڑا دیکھنے کے قابل ہے. باتھ روم، لیونگ روم، ڈرائنگ روم، ڈائننگ روم، سارے کمرے بنے ہوئے، بے شمار بڑی پہاڑی ہے پتھر کی. آپ اندر داخل ہو تو اس میں پورا محل بنا ہوا ہے، لیکن پتہ چلتا ہے کہ پتھر کاٹا گیا ہے اور کھردراپن اس کا موجود ہے. کوئی گول پلر اس طرح کا بنا ہوا اس میں نہیں ہے، سیدھی کٹی ہوئی چٹانیں، کھڑکیاں دروازے سیدھے ہیں. جتنے وہ قوم عاد کے گھر جتنے خوبصورت بنے ہوئے، اس جدید دور میں وہ اس طرح کا صفائی کا نہیں بنا ہوا. میں نے اس کی بھی تصویریں دیکھی ہیں اور ان کی بھی دیکھی ہیں. تو فرمایا یہ تو اس کا احسان ہے کہ تمہیں یہ کمال عطا کر دیا کہ تم صاف زمین پر محل کھڑے کر لیتے ہو، اور جہاں پہاڑ ہیں تم پہاڑوں چٹانوں کو کاٹ کر ان میں اپنے گاؤں آباد کیے جا رہے ہو، گھر بنائے جا رہے ہو. فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، اللہ کے احسانات کو یاد کرو. انسان ایک بہت چھوٹے سے سیل سے بنتا ہے. ایک بہت چھوٹا سا جرم ہوتا ہے جس سے انسان کی ابتدا ہوتی ہے.
پھر 1 سیل سے 2، 2 سے 4، 4 سے 10، 10 سے 20، 20 سے 40، 40 سے 80، بنتے بنتے بچہ بن جاتا ہے، پیدا ہوتا ہے۔ انسان میں 2.5 کھرب سیل ہوتے ہیں جب وہ دنیا میں آتا ہے۔ دنیا کی آبادی 6 ارب کے قریب ہے، پورے 6 ارب نہیں ہے، لگ بھگ 6 ارب ہے۔ 100 ارب سے 1 کھرب بنتا ہے۔ ایک بچے کے وجود میں 2.5 کھرب سیل ہوتے ہیں۔ کوئی سیل 6 مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہتا، یہ آپ کی آج کی سائنس کہتی ہے۔ وہ اپنے جیسا دوسرا سیل پیدا کر کے مر جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 2.5 کھرب کی آبادی 6 مہینے میں ایک بچے کے وجود میں مر جاتی ہے، اور 2.5 کھرب نئے سیل پیدا ہو جاتے ہیں۔ روئے زمین پر اتنی اموات نہیں ہوتی جتنی ایک بچے کے وجود میں موتیں ہوتی ہیں، اور روئے زمین پر اتنی پیدائش نہیں ہوتی گھاس کے تنکوں کی بھی جتنی پیدائش ایک بچے کے وجود میں ہوتی۔ پھر وہ سیلوں کا سائز بڑا نہیں کرتا وہ قادر مطلق، سیل بڑھاتا جاتا ہے۔ جب آدمی بھرپور جوان ہوتا ہے تو 1000 کھرب سیل اس کے وجود میں ہوتے ہیں۔ جوان آدمی کے پورے قد و قامت کے آدمی کے وجود میں 1000 کھرب سیل ہوتے ہیں۔ کوئی سیل 6 مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہتا، 6 مہینے بعد پورا وجود نیا ہوتا ہے۔ یہ دماغ، یہ دماغی سوچ، یہ ہماری نظر، یہ ہماری آئی سائٹ، یہ ہماری قوت شنوائی، یہ ہماری قوت گویائی، یہ ہماری حصے، یہ ہمارا سائنسدان بن جانا، یہ ہمارا کاریگر بن جانا، یہ ہمارا عالم فاضل بن جانا، یار یہ سارا انہی سیلوں کا کھیل ہے۔ کہیں سے ایک سیل ڈیمیج ہو جاتا ہے تو ہمارا منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، کہیں سے 4 سیل ڈیمیج ہوتے ہیں تو ایک آنکھ بند ہو جاتی ہے، کہیں سے 2 سیل کمزور پڑتے ہیں سنائی کم پڑ جاتی ہے۔ وہ یار ہم بہت پہنچے ہوئے صحیح، لیکن وہ ہستی کیسی ہے جو 1000 کھرب سیلوں کو ہر آن اپنے اپنے کام پہ لگا، ایک وجود میں ہے کوئی اس کی مثال؟ فرمایا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللہ، اللہ کے احسانات یاد کرو یار۔ وہ ایک ایک بندے پر کتنا کرم فرما رہا ہے، ایک ایک وجود ایک جہان ہے، اس دنیا سے بہت بڑا جہان ہے انسان کا وجود۔ اسے علماء نے لکھا کہ دنیا عالم کبیر ہے، انسان عالم صغیر ہے، لیکن آج کی سائنس کہتی ہے دنیا عالم صغیر ہے اور ایک ایک انسانی وجود عالم کبیر ہے۔ اس میں 10 کھرب کی آبادی ہے، اور پوری دنیا میں 10 کھرب کی آبادی تو وہ 6 ارب سے زیادہ نہیں ہے، 1 کھرب بھی نہیں ہے۔ آپ پرندے جانور سارے ملائیں تو بھی نہیں بنتی جتنی ایک وجود میں آبادی ہے۔ پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ 10 کھرب 6 مہینے کے اندر اندر مر جاتے ہیں، نئے 10 کھرب پیدا ہو جاتے ہیں۔ کب ریپلیسمنٹ ہوتی ہے، کب کتنے پیدا ہوتے ہیں، کب کتنے مرتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ جو ہمارے اتنے اندر ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، بھائی میں تمہاری شاہ رگ سے بھی نزدیک تر ہوں، سچ فرماتا ہے۔ ہم سے ہمارے زیادہ قریب تر تو وہ ہے جو ایک ایک سیل کو حیات دے رہا ہے، ایک ایک سیل کو موت دے رہا ہے، ہر ایک کو اپنے اپنے کام پہ لگا رہا ہے۔ مختلف نسبت سے ملتے ہیں تو آنکھ بن جاتی ہے، دوسری نسبت سے ملتے ہیں کان بن جاتا ہے، تیسری نسبت سے ملتے ہیں تو وہ ہاتھ بن جاتا ہے، کھال بن جاتی ہے، ہڈیاں گوشت بن جاتی ہے۔ جس طرح زمین میں سارے سیل ہی ہے نا، ایٹم ہی ہے نا، وہ ایک طرح سے ملتے ہیں تو ایک سبزہ بن جاتا ہے، دوسری طرح سے آمیزش ہوتی ہے تو درخت بن جاتا ہے، تیسری طرح کی آمیزش ہوتی ہے تو ہیرا بن جاتا ہے، چوتھی طرح سے ملتے ہیں تو سونا بن جاتا ہے۔ تو یہ ساری ایٹمز کی آمیزش ہے نا، ان کی نسبتیں وہ جانے جو بنا رہا ہے۔ ہمیں پتہ ہوتی تو ہم ملا کر روز سونے کے ڈھیر بنا لیتے، اپنی مرضی سے درخت بنا لیتے، بیٹھے بیٹھے پودا اگا کے پھل اگا لیتے۔ ہمیں تو ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے، وہ کر رہا۔ تو فرمایا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللہ، یار کبھی تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ کے احسانات پہ بھی سوچا کر۔
وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد پیدا نہ کرو۔ اس نے کتنی خوبصورت بنائی ہے۔ یہ جو کہہ دیتے ہیں نا کہ دنیا فضول ہی ہے، فضول نہیں ہے، بڑی مزے کی ہے۔ بڑے بڑوں کو اس نے اپنے پیچھے لگا لیا، غلام بنا لیا۔ فضول ہوتی تو کون پھنستا اس کے جال۔ یہ بہت خوبصورت ہے، اور دنیا اتنی خوبصورت، اتنی لذیذ، اتنی مزیدار ہے کہ رب العالمین کے مقابلے پر آ گئی ہے۔ لوگ رب العالمین کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ یہ تو وہ شمع ہے جو شاعر نے کہا تھا کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھے یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ ایک طرف اس کی ذات ہے، دوسری طرف دار دنیا ہے۔ لوگ اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے دیوانے ہو رہے ہیں، تو اللہ کا نبی فرما رہا ہے کبھی اللہ کے احسانات پر غور کرو۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ بھی اس نے تمہیں دے رکھی ہے۔ اور میزبان جو دعوت کرتا ہے وہ سارا اہتمام مہمانوں کے لیے کرتا ہے۔ طرح طرح کے کھانے، نفیس پلیٹیں، خوبصورت برتن، خوبصورت سجے ہوئے ٹیبل، اچھی کرسیاں، خوبصورت خیمے اس لیے لگاتے ہیں۔ ہر مہمان کو چاہیے کہ اپنی پلیٹ لے، اپنے حصے کا جو چاہتا ہے وہ لے، اپنی سیٹ پر بیٹھ کر آرام سے کھائے۔ کیا یہ ضروری ہے کہ آپ گوشت کا ڈونگا اٹھا کر ایک پر الٹ دیں، حلوہ اٹھا کر وہ چاولوں پہ گرا دیں، چاول اٹھا کر دوسرے کے سر پہ پھینک دیں؟ تو کیا آپ کا مہمان، کیا میزبان کیا کہے گا کہ یہ کیسے مہمان ہے، کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا اس نے دنیا تمہارا مہمان خانہ بنایا ہے عارضی زندگی کے لیے، بہت خوبصورت چیزیں بنائی ہیں۔ اچھا گھر بناؤ، اچھے کپڑے پہنو، اچھا پیسہ کماؤ، لیکن حلال کماؤ، چھینا جھپٹی نہ کرو، حرام نہ کماؤ، سوکھی کھا لو، حرام کی چپڑی نہ کھاؤ، سچی بات کرو، جھوٹ نہ بولو، اپنے رب سے تعلق قائم رکھو، اسے مت بھولو جس نے ساری نعمتیں دی ہیں۔ اگر یہ نہیں کرو گے، بھول جاؤ گے، تو پھر تم اس دنیا کے نظام میں فساد پیدا کر دو گے، تم پھر ساری میزبانی غارت کر دو گے، پلیٹیں توڑ دو گے، میز گرا دو گے، اور کھانے پینے کی چیزیں تباہ کر دو گے، تو تمہارا میزبان کیا کہے گا؟ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین اس نے خوبصورت بنائی ہے۔ اور خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جتنی زمین میں تخلیق کیا ہے انسانوں تمہاری خدمت پہ لگا دی۔ جانور تمہارے خادم، پرندے تمہارے خادم، نباتات تمہاری خادم، حیوانات تمہاری خادم، کسی پہ سواری کرتے ہو، کسی کا گوشت کھاتے ہو، کسی کا دودھ پیتے ہو، جانوروں کی کھال ادھیڑ کر جوتے بنائے پھرتے ہو، سب تمہارے لیے ہماری خدمت پہ لگا دیے۔ تو اس کا احسان مانو، اس کی کائنات میں تباہی نہ مچاؤ۔ زمین پہ فساد کیسے ہوتا ہے؟ قرآن کریم فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے سمندروں میں بھی طوفان آتے ہیں جنہیں تم سونامی کہتے ہو، اور لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے زمین پر بھی زلزلے آتے ہیں، پہاڑ پھٹ جاتے ہیں، زمین شک ہو جاتی ہے، تباہی پیدا، ظہر الفساد و تباہی پیدا ہو جاتی ہے زمین پر بھی، پانیوں میں بھی، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی بدعمالیوں اور برے کاموں کی وجہ سے۔ تو میرے بھائی ہمارے ہر کام کے 3 اثر ہوتے ہیں۔ ایک اثر سیدھا ہمارے دل پہ جاتا ہے، وہ کام اچھا ہے تو دل میں روشنی آتی ہے، کام برا ہے تو دل کو زنگ لگتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا اثر ہمارے ارد گرد کو، ہمارے خاندان، ہماری اولاد، ہمارے معاشرے کو متاثر کرتا ہے۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں تو بچے بھی جھوٹ بولنا سیکھتے ہیں۔ بڑے لوگ یورپ سے بھی فون کرتے ہیں، یہاں آ بھی جاتے ہیں۔ کل بھی ایک بندہ تھا، جی دعا کریں میرے بچے نیک ہو جائیں۔ میں نے کہا بھائی پہلے خود تو نیک ہو۔ یہ عجیب منطق ہے کہ آپ چاہتے ہیں میں جو چاہوں کروں، بچے نیک ہو جائیں، بچے آپ کو دیکھیں گے۔ پہلے اپنا اہتمام کرو، خود نیک ہو جاؤ، اللہ کرے گا بچے بھی نیک ہو جائیں گے، آپ کی نیکی کا اثر ان تک بھی پہنچے گا۔ تیسرا اثر وہ ہے جو پوری کائنات پہ جاتا ہے، پورے روح زمین کو متاثر کرتا ہے۔
آب و ہوا متاثر ہو جاتی ہے، زمین کی رویدگی متاثر ہو جاتی ہے، بارش اور بادل اور بارشیں متاثر ہو جاتی ہیں۔ تو انسان کو جملہ سوچ کر کہنا چاہیے کہ ہر بات لکھی جا رہی ہے، میدان حشر میں سامنے کر دی جائے گی اور پوچھا جائے گا اچھا یہ تم نے کہا تھا۔ ہر کام سوچ کے کرنا چاہیے کہ کل بارگاہ الہی میں وہ سامنے آ جائے گا، اقرا کتابک، جو تو کرتا رہا میرے فرشتے لکھ رہے، اپنی کتاب پڑھ، تو وہاں کیا لکھا ہوگا۔ تیسرا یہ ہے کہ اپنے ساتھ جو ظلم کیا اس کائنات کو تباہ کرنے کا ہمیں کیا حق حاصل تھا، اس کائنات کی تباہی میں بھی ہمارا حصہ ڈل گیا، ہر فرد کا، تھوڑا یا بہت۔ اگر نیکی کرتا ہے تو کائنات کو سنوارنے میں اس کا حصہ ہے، اللہ اس تھوڑے حصے کے بدلے وہ کریم ہے، شاید معاف کر دے۔ اب برائی کرتا ہے تو اس تباہی میں اس کا حصہ ہے۔ تو انہوں نے فرمایا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، میری قوم اللہ کی بنائی ہوئی خوبصورت کائنات کو تباہ کرنے کا سبب نہ بنو۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔